بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سال دوم کے عزیز طالب علموں، اس دن ہدایت النحو کے سبق جو ہے وہ شروع کرنے کی بات تھی اور بسم اللہ جو ہے وہ میں نے کرا دیا تھا، اور اس سبق کو دیر سے شروع کرنے کی وجہ جو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، آج جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سبق اور مقدمہ کے سلسلے میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شرح مطالعہ کریں گے تو شرح کے اندر آپ کو بہت تفصیلات ملیں گی۔ ان تفصیلات سے ہٹ کر کے آپ کے لیے جو ضروری بات ہے ان باتوں کو میں بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو آپ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیجیے، آپ تو نہیں پڑھیں گے، مجھے ہی پڑھنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ ہے خطبہ، کتاب کا خطبہ جو ہے یہ خطبہ ہے۔ تو اس خطبے میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کچھ تحقیقات ہے۔ ان تحقیقات کو بہت ہی مختصراً میں بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جائے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد بھی رہ جائے گی۔ تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ کتاب کے شروع میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کو ذکر کیا تیمناً، جس کو تیمناً کہتے ہیں۔ تیمن کے معنی ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کو ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بسم اللہ کو کتاب کے شروع میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف کی اتباع، وہ مشہور حدیث ہے جو آپ بار بار سنے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع یا ابتر کا لفظ ہے کہ جو ایک بڑا کام ہو، کار عظیم ہو، اس کے آغاز میں، اس کے شروع میں اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے، بسم اللہ نہ لکھا جائے تو یہ کام ادھورا ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ بسم اللہ سے شروع کرنے کا سلف صالحین کے پیروی، جتنے اکابر اور سلف صالحین ہیں جنہوں نے کتاب تصنیف فرمائی، کتاب لکھی ہے، سب نے اپنی کتاب کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ لکھا ہے۔ تو یہ تین وجہ میں نے بتایا، ایک ہے کہ تیمناً، برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کو ذکر کیا، حدیث کی اتباع میں بسم اللہ کو ذکر کیا، سلف صالحین کی پیروی میں بسم اللہ کو ذکر کیا۔ اب اس بسم اللہ میں دوسری بحث جو آتی ہے وہ ہے لفظ با۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو بسم اللہ کی آیات ہے قرآن کریم کی، اسی آیات کو ذکر کیا ہے۔ تو اس میں جو با ہے، اس با اور لفظ اللہ، بسم اللہ، با اور لفظ اللہ کے درمیان اسم کا لفظ بڑھا دیا ہے، زیادہ کیا گیا ہے۔ اسم کا لفظ زیادہ کرنے کی، ڈائریکٹ اگر باللہ ہی کہہ دیتے تو اللہ کے نام سے تو تیمن یعنی برکت حاصل ہو جاتا، تو اسم کا لفظ کیوں بڑھایا؟ اسم کا لفظ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو بسم اللہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ با جو ہے یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے بائے تیمنیہ، یعنی باقی دو قسمیں ہیں، ایک ہے، اس طرح سے کہیے کہ باقی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بائے تیمنیہ اور ایک ہے بائے قسمیہ۔ ایک با قسم کے لیے آتا ہے اور ایک با تیمن یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور قسم کے لیے جو با آتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنے مدخول پر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں باللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا۔ تو اگر ڈائریکٹ
اسم کو ذکر زیادہ نہ کر کے لفظ اللہ پر با کو داخل کر دیتے تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا کہ شاید یہ با جو ہے یہ قسمیہ ہے، اور یہاں بسم اللہ کے اندر یہ با جو ہے وہ قسمیہ نہیں ہے بلکہ با تیمنیہ ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ اللہ پر با کو داخل نہیں کیا بلکہ اس کے بیچ میں اسم کا لفظ جو ہے وہ لایا ہے۔ دوسری بحث بسم اللہ کے بارے میں کہ بسم اللہ کی ترکیب، آپ نحمیر یا دوسری کتابوں میں مجھے جہاں تک یاد ہے کہ وہ بسم اللہ کی جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ پڑھ کر کے آئے ہیں، تو اس ترکیب کو میں تھوڑا سا دوبارہ جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ کی ترکیب کے سلسلے میں دو قول ہے۔ بصریین کے نزدیک یہ پوری ترکیب بن کر کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، میں ترکیب بات میں بتا رہا ہوں، اور کوفین کے نزدیک یہ جملہ اسمیہ ہے۔ بصرہ کی جو ترکیب ہے یعنی بصریین کی جو ترکیب ہے، یہی ترکیب جو ہے وہ زیادہ انسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بصریین جو ہے باحرف جار کا متعلق جو مانتے ہیں وہ فعل کو مانتے ہیں، اور فعل عمل میں زیادہ جو ہے اصل ہے، فعل عمل میں اصل ہے بنسبت اسم کے، اور کوفیین حضرات جو ہے وہ با کا متعلق جو ہے وہ اسم مانتے ہیں، اسم مانتے ہیں، اور عمل کے معاملے میں فعل زیادہ مناسب ہوتا ہے، فعل زیادہ یعنی جو ہے وہ عمل میں اصل ہوتا ہے اسم کے مقابلے میں۔ باقی ترکیب جو ہے وہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ کیسے بصرین اور بصرہ جو ان نحات جو ہے بصرہ کے جو نحوین ہیں وہ ترکیب اس طرح سے کرتے ہیں: باحرف جار اسم مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، باحرف جار اسم مضاف لفظ اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر کے ہوا مضاف الیہ، اسم مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوا مجرور، باحرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ہوا متعلق۔ جو فعل آپ مانیں گے یہاں پر اشرعو، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت والا رحم والا ہے۔ اشرعو فعل مانتے ہیں تو اشرع ہوا متعلق، اشرعو فعل کا، اشرعو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے فعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یاد رہے کہ بصرین کے نزدیک، بصرین کے مطابق جو فعل مقدر مانا جائے گا، متعلق مانا جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ صرف اشرعو فعل ہی مقدر مانیں گے، بلکہ آپ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے اس کام کے مطابق فعل جو ہے وہ منتخب کر لیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت فعل جو ہے وہ متعلق ہوگا کون سا؟ آکلو، آکلو فعل کو متعلق بنائیں گے۔ اگر لکھ رہے ہیں تو اکتبو فعل کو متعلق بنائیں گے۔ اگر پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اشربو فعل جو ہے وہ متعلق ہوگا۔ اس اعتبار سے آپ عام ہے، جس کو چاہیں گے آپ جو کام کرنے جائیں گے اسی کے مطابق فعل جو ہے وہ مقدر مان لیا جائے گا، متعلق بنا لیا جائے گا۔ تیسری بحث، چوتھی بحث اس کے اندر یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، ذات ہے، اور رحمان اور رحیم جو ہے وہ صفت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذات جو ہے وہ صفت پر مقدم ہوتا ہے، اس وجہ سے لفظ اللہ کو مقدم کیا اور رحمان اور رحیم کو جو ہے وہ مؤخر کیا ہے۔ رہی بات رحمان اور رحیم تو دونوں صفت کا صیغہ ہے، تو رحیم کو پہلے لے آتے، رحمان کو بعد میں لے جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی وجہ ہے کہ رحمان کے اندر معنی جو ہے مبالغتاً زیادہ ہے، مبالغہ کا معنی زیادہ ہے، اور اس وجہ سے زیادتی کی وجہ سے رحمان کو پہلے لایا گیا ہے، اس لیے کہ رحمان کہا جاتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مہربان ہے، اسی کو رحمان کہا جاتا ہے، اور رحیم کہا جاتا ہے صرف جو آخرت میں مہربان ہے اسی کو رحیم کہا جاتا ہے۔ تو مبالغہ کا معنی زیادہ ہے، مبالغہ کا معنی ہے رحمان کے اندر، اس اعتبار سے اس کو پہلے لایا ہے۔ میری اپنی دلیل ہے
یہ تو کتاب کی دلیل ہوئی. میری اپنی دلیل ہے کہ بھائی قرآن کریم میں اس کو بسم اللہ کو قرآن کریم کے آیات جو ہے قرآن کریم کی آیات مقرر کیا ہے. کسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو جب قرآن کریم کے اندر جس طرح سے لکھا ہوا ہے اگر آپ کو برکت حاصل کرنا ہے تو اسی طریقے سے اسی نہج پر اسی ترتیب کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے. اس میں کوئی اور میرا سوال کچھ آگے پیچھے کا کوئی سوال نہیں ہے. آخری بحث بسم اللہ کے سلسلے میں کوفین کی ترکیب رہ گئی ہے. بیچ میں کوفین کی ترکیب رکنا پڑا، اس لیے بات چھوٹ گئی ہے. تو کوفین کی ترکیب سن لیجئے. کوفین کہتے ہیں باحرف جار، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی موصوف اپنے دونوں صفت سے مل کر کے مضاف الیہ، اسم مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ہوا متعلق، ثابت یا حاصل کوئی شبہ فعل کا، تو ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ کوفین کی. آخری بحث بسم اللہ کے بارے میں کہ یہ بسم اللہ اصل میں اسم اللہ تھا، اسم کا لفظ بڑھایا گیا ہے، لیکن کثرت سے استعمال کی وجہ سے حمزہ جو ہے اس حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور بسم اللہ ہو گیا. بس یہ بسم اللہ کے بارے میں جو مختصر گفتگو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ جگہ بجگہ آپ کو کام آئے گا. آگے چلتے ہیں عبارت میں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد آئندہ سال سوم پڑھیں گے، اس کے بعد سال چہارم، اس کے بعد سال پنجم. سال پنجم میں ایک کتاب آئے گی نور الانوار. اس وقت جو میں سال پنجم کے لڑکوں کو پڑھا رہا ہوں، نور الانوار میں الحمد شریف کے بارے میں نور الانوار کتاب میں بہت ہی جامع معنی اور خوبصورت تفصیل کے ساتھ الحمد کی تحقیق جو ہے وہ کی گئی ہے. لیکن آپ تو ابھی مبتدی طالب علم ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بتائی جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہاں پر موٹی موٹی باتیں جو ہے یہاں یاد کر لیجئے، اور باقی جو بڑی بڑی باتیں ہیں اور تفصیلات ہے اس تفصیلات کو آپ وہاں جا کر کے یاد کریں گے. تو اس وجہ سے الحمد کے بارے میں موٹی جو باتیں ہیں اس موٹی موٹی باتوں کو میں بتا رہا ہوں. حمد کے لغوی معنی، الف لام کے بارے میں کوئی بحث میں نہیں چھیڑ رہا ہوں. حمد کے لغوی معنی ہے ستودن، تعریف کرنا، کسی کے اچھے کام کو سراہنا، تعریف کرنا، بس مختصر ترجمہ. اصطلاحی تعریف عربی میں یہ تعریف میں نے وہاں سے نور الانوار سے لیا ہے، خوبصورت تعریف ہے، بہترین، اسی لیے وہاں سے لے لیا ہے. عربی الفاظ ہے هو الثناء باللسان على جمیل الاختیار من نعمت او غیر نعمت. پھر سے میں پڑھ رہا ہوں. هو الثناء باللسان على جمیل الاختیار من نعمت او غیر نعمت. کسی کی اختیاری خوبی پر، اس کو سمجھیے آپ، کسی کی اختیاری خوبی پر، خواہ وہ نعمت کے بدلے میں ہو یا غیر نعمت کے بدلے میں ہو، زبان کے ذریعے سے اس کی تعریف بیان کرنا، اسی کا نام ہے حمد اصطلاح میں. اختیاری خوبی، کوئی لڑکا، یا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی لڑکی بہت خوبصورت ہے، آپ دیکھتے رہے، لیکن اس خوبصورتی پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے حمدتھا علی حسنھا، میں اس لڑکی کی خوبصورتی پر تعریف کرتا ہوں، یا حمدتھو کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ اس کی اختیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو ہے یہ خوبصورتی ہے. تو یہ جمیل اختیاری نہیں ہے. تو جمیل اختیاری پر ایک لڑکا ہے جس کی تحریر اس نے مشق کر کے محنت کر کے بہت خوبصورت اس کی تحریر ہے، تو آپ جو یہ کہہ سکتے حمدت علی کتابتہ، یہ اس کی اختیاری ہے، اس کے اختیار میں ہے. اس خوبصورتی اور بہترین کام پر اس نے جو محنت کیا ہے اس کے اختیار سے اس کو لایا ہے، لہٰذا اس کو آپ حمدت کہہ سکتے ہیں. حمدت علی کتابتہ، میں اس کی تحریر پر جو ہے اس کی تعریف کرتا ہوں. یہ ہے حمد کے لغوی اور اصطلاحی معنی. اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے الحمدللہ، اللہ. صحیح مذہب کے مطابق
لفظ اللہ جو ہے وہ غیر مشتق ہے۔ دلیل لم یلد ولم یولد، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی جنا، ٹھیک اسی طریقے سے لفظ اللہ جو ہے وہ غیر مشتق ہے، یہ کسی لفظ سے نہیں بنا اور اس لفظ سے بھی کچھ نہیں بنا۔ باقی کچھ محققین کہتے ہیں کہ تولا، واللہ، الہن وغیرہ الفاظ بتاتے ہیں شروحات کے اندر کہ ان الفاظ سے جو ہے لفظ اللہ بنا ہے، یعنی وہ ترمیم کر کے اور تعلیل کر کے بنایا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ لفظ اللہ جس طرح سے لم یلد ولم یولد ہے، اسی طریقے سے لفظ اللہ بھی جو ہے وہ غیر مشتق ہے۔ رب، اگلا لفظ آ رہا ہے رب، یہ تربیت کے معنی میں تو مصدر ہے، تربیت مصدر ہے۔ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو رفتہ رفتہ اس کے حد کمال تک پہنچا دینا، کسی چیز کو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کے حد کمال تک، ایک دم کمال تک، اکمال تک اس کو پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم سب اپنی ماں کی رحم میں جو ہے وہ تقریباً 10 مہینہ رہ کر کے آئے ہیں۔ آج ہماری جو نشو و نما ہے، جو بھی عمر ہے 12 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی، 20 سال کی، نشو و نما جو ہے، ہمارا باڈی جتنا بڑا ہوا ہے، اگر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کر دیتے، ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اذا اراد اللہ ان یقول له کن فیکون، کن فیکون کا مالک ہے، کر دیتے تو ہماری پیدائش کے وقت 100 مائیں جو ہے وہ قربان ہو جاتی، مر جاتی۔ تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں، ایک بڑی دلیل دے رہا ہوں، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نشو و نما اور ہماری پرورش کی ماں کے رحم میں۔ اس کے بعد صحیح وقت جو آیا تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ ہم کو دنیا میں پیدا کیا، جنم دیا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ماں کی محبت، باپ کے شفقت اور پڑوس والوں کی اور رشتہ داروں کی جو ہے مہربانی، ان ساری چیزوں کی بدولت ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ بڑے ہوتے رہے۔ تو رفتہ رفتہ کسی چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانے کو اصطلاح میں جو ہے وہ تربیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ رب جو ہے وہ تربیت مصدر کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے العالمین۔ عالمین یہ عالمن کی جمع ہے۔ عالم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ایک انجانی چیز کو جانا جاتا ہے۔ دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے جتنی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کو عالم کہا جائے گا۔ آسمان کو دیکھیے، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، نہیں دوسری آیت ہے، آیت اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، اس کے لیے یعنی صحیح وقت پر سورج مشرق کی طرف طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جو ہے وہ پورا دن گزرنے کے بعد مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان تمام چیزوں میں اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے غور و فکر کرے تو ایک انجانی چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ معلوم کر سکتا ہے۔ ویسے درخت، پیڑ پودے جتنے بھی ہے، جانور ہے، کسی بھی چیز میں اگر غور و فکر صحیح ڈھنگ سے کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے دنیا کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ عالم کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تحقیق میں کہ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ایک انجانی چیز کو معلوم کیا جاتا ہے۔ والعاقبۃ جس کے معنی ہے اچھا انجام۔ متقین یہ جمع ہے متقین کی، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افتعال سے، ڈرنے والے جو ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں۔ والصلاۃ، صلاۃ مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی اس کا ہے، مختلف معنی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو رحمت کا معنی دیتا ہے، صلاۃ کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف کی جائے تو استغفار کا معنی مطلوب ہوتا ہے، صلاۃ کی نسبت اگر مؤمنین کی طرف کی جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ دعا ہوتا ہے، اگر پرندے اور چرندے کی طرف اس کی نسبت، صلاۃ کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح۔ اور اسے عام طور سے صلاۃ یصلی صلین، نماز کو جو ہے وہ صلاۃ کہا جاتا ہے، صلاۃ الفجری،
صلاۃ العصری حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلا یصلی صلین و صلاۃً، اس کے معنی ہے کسی چیز کو آگ میں ڈال کر سیدھا کرنا۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے جب آدمی صحیح ڈھنگ سے خلوص اور للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، نماز میں لگ جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو تمام برائیوں سے اور بے حیائی سے آدمی باز رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ جب بے حیائی اور برائی سے بچ گیا تو گویا کہ اس کا دل جو ہے وہ سیدھا ہو گیا، اس کا دل جو ہے وہ سیدھا ہو گیا۔ اسی وجہ سے نماز کو صلاۃ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا لفظ آ رہا ہے رسول ہی۔ رسول یہ فعول کے وزن پر، رسول بروزن فعول کے وزن پر ہے، اور فعول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مفعول کے معنی میں، لہذا رسول جو ہے وہ مرسل کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی بھیجا ہوا۔ رسول اس بابرکت شخصیت کو، برگزیدہ شخصیت کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کو نئی شریعت دی گئی ہے اور ان کے اوپر وحی بھی نازل ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول۔ رسول جو ہے وہ عام ہے، نبی جو ہے وہ خاص ہے۔ تو نبی ان برگزیدہ شخصیت کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن نبی کے اوپر جو ہے وہ نئی شریعت آنا کوئی شرط نہیں ہے، اور نئی کتاب بھی آنا کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ ہے نبی اور رسول میں فرق جو تعلیم الاسلام میں آپ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد کا لفظ آ رہا ہے محمدن، باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حمد یحمد تحمیدن، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے انتہائی قابل تعریف، انتہائی قابل تعریف۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ قابل تعریف شخص اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا قیامت تک۔ آلہ، باعتبار لفظ کے یہ لفظ مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جو ہے جمع ہے۔ آل کے ہم معنی، آل کا معنی جو ہے وہ کبھی لشکر سے کیا جاتا ہے، آل کا معنی لشکر، یا تو آل کا معنی نفس ہوتا ہے، کبھی کبھی آل کا معنی اہل بیت بھی ہوتا ہے۔ یہ تین معنی کے لیے لفظ آل استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ہم معنی آل کے برابر معنی ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اہل، الف حمزہ ہا لم، اہل، اہل، اہل استعمال ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آل کا اطلاق اشرف پر ہوتا ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، بڑے لوگوں کے لیے یہ جو آل کا استعمال ہوتا ہے، چاہے یہ بڑائی اور شرافت دنیاوی اعتبار سے ہو یا تو اخروی اعتبار سے۔ اسی وجہ سے آل موسیٰ کہا جاتا ہے، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے آل موسیٰ، آل موسیٰ، موسیٰ کے آل، اہل و عیال۔ تو دنیا کے اعتبار سے موسیٰ، آلو فرعون، آلو فرعون، فرعون کے آل، تو دنیا کے اعتبار سے فرعون جو ہے وہ بڑا ہے، اس وجہ سے آل کا لفظ اس کے حق میں استعمال ہوا، اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بڑا ہے، جیسا کہ آل محمد، آل محمد دنیا میں بھی برگزیدہ ہے، دنیا میں بھی بڑے ہیں اور آخرت میں بڑے ہیں۔ اہل کا لفظ جو ہے وہ شریف اور رذیل، شریف اور رذیل، بڑے اور چھوٹے دونوں جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ اہل مولانا بھی کہہ سکتے ہیں، اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اہل لس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی چور کے اہل کو بھی اہل کہا جائے گا، اس لیے کہ اہل جو ہے وہ رذیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شریف کے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب ہی، یہ جمع ہے صاحب ان کی، ساتھ رہنے والے، اور اس سے مراد ہے صحابہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور یہ صاحب ان کے معنی میں ہے سوانے ساتھ رہنے والا، اور صحابہ کو صحابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ سایہ کی طرف ساتھ میں رہا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اجمعین یہ تاکید معنوی کے لیے لایا گیا ہے، اور روافظ کی تردید کے لیے۔ روافظ ایک جماعت ہے، یہ جماعت جو ہے وہ تمام صحابہ کو برگزیدہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے اجمعین کا لفظ یہاں پر لایا گیا ہے۔
روافض کی تردید کے لیے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تمام صحابہ جو ہے وہ یعنی اس دعا کے اندر شامل ہے، اور تمام صحابہ جو ہے وہ برگزیدہ ہے۔ بس بھائی آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اب باقی جو یعنی اس کا عبارت کا ترجمہ جو ہے وہ میں کرا دیتا ہوں، اور ترجمہ مشہور ہے، آپ دوسری کتابوں میں پڑھ کر کے آئے ہیں، پھر بھی میری ذمہ داری بنتی ہے جب تحقیق کر دیا ہے تو تھوڑا سا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے، جو پالن ہار ہے۔ ایک نیا ترجمہ شاید آپ کے لیے، جو پالن ہار ہے پورے جہان کا، سارے جہان کا، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اچھا انجام، والعاقبت اور اچھا انجام، 4 نمبر حاشیہ دیکھ لیجئے گا، اور اچھا انجام للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ نازلۃ علی، نازلۃ کا ایک لفظ ترکیبی اعتبار سے وہاں پر پوشیدہ ہے، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس کے رسول جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوپر، و آلہ اور ان کے آل پر، اہل بیت پر، و اصحابہ اور ان کے صحابی پر، ساتھیوں پر، اجمعین سب کے سب پر۔ السلام علیکم۔